اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاکسار کی آج کے درس کا عنوان ہے رمضان المبارک اور قبولیت دعا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ بس چاہیے کہ وہ بھی میری بات پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لاویں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ یہ آیت روزے رکھنے کے حکم، اس کی شرائط اور اس کے متعلق احکامات کی آیات کے قریباً بیچ میں رکھ کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان اور دعاؤں کی قبولیت کے خاص تعلق کی طرف توجہ دلائی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اس کے متعلق کہ روزہ جیسے تقوی سیکھنے کا ذریعہ ہے ویسا ہی قرب الہی حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ پس صرف رمضان کا مہینہ دعاؤں کی قبولیت کی وجہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے تقوی سیکھنے، تقوی سے زندگی بسر کرنے اور قرب الہی کے حصول کا ذریعہ بنانے کی کوشش نہ کی جائے۔ اور جب یہ صورت ہوگی تو اللہ تعالیٰ سے رمضان میں پیدا کیا ہوا تعلق صرف رمضان تک محدود نہیں رہے گا بلکہ مستقل تبدیلی کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی اس آیت میں بتایا ہے کہ میں قریب ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں شیطان جکڑ دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ قریب آ جاتا ہے، نچلے آسمان پر آ جاتا ہے۔ لیکن کن کے لیے آتا ہے؟ ان کے جو اللہ تعالیٰ کے قرب کو محسوس کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پتہ لگاتے ہیں اور ان پر عمل کرنے کے لیے لبیک کہتے رہتے ہیں، اس بات پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب طاقتوں والا ہے۔ اگر میں اس کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اس کے لیے خالص ہوتے ہوئے اس سے مانگوں گا تو وہ میری دعائیں ضرور سنے گا۔ پس اللہ تعالیٰ بے شک اپنے بندوں کے سوال کے جواب میں یہ کہتا ہے کہ میں قریب ہوں، میں اپنے بندے کی دعاؤں کو سنتا ہوں اور اس مہینے میں خاص طور پر تمہارے قریب آ گیا ہوں۔ مجھے پکارو، لیکن اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مجھے پکارنے سے پہلے یہ شرط ہے کہ میری سنو، میرے احکامات پر عمل کرو اور میری تمام طاقتوں پر کامل یقین اور ایمان رکھو۔ ان شرائط پر تمہیں عمل کرنا ہوگا۔ پس وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتیں، وہ اپنے جائزے بھی لیتے ہیں کہ انہوں نے کہاں تک خدا تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا ہے۔ اگر ہمارے عمل نہیں، ہمارا ایمان صرف رسمی ہے، تو پھر ہمارا یہ کہنا غلط ہے کہ ہم نے خدا تعالیٰ کو پکارا لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہ خدا تعالیٰ نے کیا شرائط رکھی ہیں فرمایا کہ پہلی بات اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ لوگ ایسی حالت تقوی اور خدا ترسی کی پیدا کریں کہ میں ان کی آواز سنوں۔ تقوی پیدا ہو، خدا سے ڈریں، خدا کا خوف ہو تو پھر اللہ تعالیٰ آواز سنتا ہے۔ دوسری بات کہ مجھ پر ایمان لائیں۔ کیسا ایمان؟ اس بات پر ایمان کہ خدا موجود ہے اور تمام طاقتیں اور قدرتیں رکھتا ہے۔ خدا کے وجود اور اس کے تمام طاقتیں اور قدرتیں رکھنے کا تجربہ
چاہے انسان کو ہوا ہے یا نہیں ہوا، یا خدا تعالیٰ کے وجود اور اس کی تمام طاقتوں کے مالک ہونے کی معرفت عطا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اگر نہیں بھی ہوئی تب بھی ایسا ایمان ہو کہ خدا تعالیٰ ہے اور سب طاقتوں کا مالک ہے، گویا ایمان بالغیب ہو۔ اگر پہلے یہ ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا عرفان بھی ملے گا جس سے خدا تعالیٰ کے وجود اور اس کے تمام طاقتوں کے مالک ہونے اور اس کا دعاؤں کا جواب دینے کا تجربہ بھی ہو جائے گا۔ پہلے انسان کو اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ قدم بڑھاتا ہے اور پھر ثبوت بھی مہیا ہو جائے گا۔ دعاؤں کی قبولیت کی شرائط، اس کے اصول، اس کا فلسفہ وغیرہ پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑی تفصیل سے مختلف مواقع پر روشنی ڈالی ہے۔ حضور فرماتے ہیں ایک موقع پر کہ مانگنا انسان کا خاصہ ہے اور استجابت اللہ تعالیٰ کا۔ جو نہیں سمجھتا اور نہیں مانتا وہ جھوٹا ہے۔ رحمانیت اور رحیمیت دو نہیں ہیں، پس جو ایک کو چھوڑ کر دوسری کو چاہتا ہے اسے مل نہیں سکتا۔ اگر رحیمیت کو لینے کے لیے رحمانیت کو چھوڑیں تو نہیں ہو سکتا۔ رحمانیت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ ہم میں رحیمیت سے فیض اٹھانے کی سکت پیدا کرے۔ جو ایسا نہیں کرتا وہ کافر نعمت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکاری ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے یہی معنی ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں ان ظاہری سامانوں اور اسباب کی رعایت سے جو تو نے عطا کیے ہیں۔ ہم عبادت کرتے ہیں اور ظاہری اسباب میں سے ایک سبب دعا کا ہے، دوسرے ان چیزوں کو حرکت میں لانے کا ہے جو ہمارے لیے اس کام کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ دیکھو یہ زبان جو عروق اور اعصاب سے خلق کی ہے، اس میں زبان ہے، اس کے اعصاب بنائے گئے ہیں، اس میں لعاب ہے جو اس کے اندر ہے۔ اگر ایسی نہ ہوتی تو ہم بول نہ سکتے۔ زبان خشک ہو جائے تو انسان بول نہیں سکتا۔ زبان کا کوئی پٹھا کھنچ جائے تو وہیں جم جاتی ہے۔ فرمایا کہ ایسی زبان دعا کے واسطے عطا کی جو قلب کے خیالات تک کو ظاہر کر سکے۔ اگر ہم دعا کا کام زبان سے کبھی نہ لیں تو یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ بہت سی بیماریاں ایسی ہیں کہ اگر وہ زبان کو لگ جائیں تو یک دفعہ ہی زبان اپنا کام چھوڑ بیٹھتی ہے، یہاں تک کہ انسان گونگا ہو جاتا ہے۔ بس یہ کیسی رحیمیت ہے کہ ہم کو زبان دے رکھی ہے۔ ایسا ہی کانوں کی بناوٹ میں فرق آ جاوے تو خاک بھی سنائی نہ دے۔ ایسا ہی قلب کا حال ہے، وہ جو خشوع و خضوع کی حالت رکھی ہے اور سوچنے اور تفکر کی قوتیں رکھی ہیں، اگر بیماری آ جاوے تو وہ سب قریباً بیکار ہو جاتی ہیں۔ مجنونوں کو دیکھو کہ ان کے قوا کیسے بیکار ہو جاتے ہیں، تو کیا یہ ہم کو لازم نہیں کہ ان خداداد طاقتوں کی قدر کریں؟ اگر ان قوا کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال فضل سے ہم کو عطا کیے ہیں بیکار چھوڑ دیں تو لا ریب ہم کافر نعمت ہیں، تو پھر یقیناً ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرنے والے ہیں، ناشکرے ہیں۔ بس یاد رکھو کہ اگر اپنی قوتوں اور طاقتوں کو معطل چھوڑ کر دعا کرتے ہیں تو دعا کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ جو اللہ تعالیٰ نے طاقتیں دی ہیں، قوتیں دی ہیں، صلاحیتیں دی ہیں اور اسباب کی طرف توجہ دینے کا حکم دیا ہے، ان سب کو کام میں لاؤ اور پھر دعا کرو۔ اگر اس کے بغیر ہے تو پھر دعا کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی، کیونکہ جب ہم نے پہلے عطیہ سے کچھ کام نہیں لیا تو دوسرے کو کب اپنے لیے مفید اور کارآمد بنا سکیں گے؟ بس انسان تو سمجھتا ہے کہ اس کو ہونا چاہیے، لیکن خواہش بعض دفعہ انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اسے منظور کر لے
تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جو مقام ہے اس کے یہ بات خلاف ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تو دعا کرنے والے کے لیے، اپنے بندے کے لیے رحمت چاہتا ہے۔ اگر ہر خواہش اس کی پوری کر لے، چاہے اس سے اس کا نقصان ہو رہا ہو، تو جو اس کا مقام رحمت ہے وہ بات پھر اس کے خلاف چلی جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ انجام اس کو نظر آ رہا ہے کہ کیا ہونا ہے، تو وہ اس کے جو نقائص ہیں اور جو نقصانات پہنچ سکتے ہیں اور جو بد نتائج ہو سکتے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے دعا کو رد کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی خیر خواہی اسی میں سمجھتا ہے کہ اس کی یہ دعا رد کر دے، اور فرمایا کہ یہ رد دعا ہی اس کے لیے قبول دعا ہوتا ہے۔ جب ایسی دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں رد کر دی جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی، تو یہی اللہ تعالیٰ کی قبولیت کی گواہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سمجھا کہ اس انسان کے لیے یہ بہتر نہیں، اس بندے کے لیے یہ بہتر نہیں۔ بس ایسی دعائیں جن میں انسان حوادث اور صدمات سے محفوظ رہتا ہے اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، مگر مضر دعاؤں کو بصورت رد قبول فرما لیتا ہے۔ بعض جن میں فائدہ ہے وہ اسی طرح قبول کرتا ہے، جن میں انسان کا نقصان ہوتا ہے ان کو رد کر دیتا ہے، قبول نہیں فرماتا، اور یہی اس کی قبولیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب اور دعا کی قبولیت کے جو طریق بتائے ہیں ان میں سب سے اعلیٰ ذریعہ نماز کی حالت کو بتایا۔ اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز کی اصلی غرض اور مغز دعا ہی ہے، اور دعا مانگنا اللہ تعالیٰ کی قانون قدرت کے عین مطابق ہے۔ مثلاً ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ جب بچہ روتا دھوتا ہے اور اضطراب ظاہر کرتا ہے تو ماں کس قدر بے قرار ہو کر اس کو دودھ دیتی ہے۔ الوہیت اور عبودیت میں اسی قسم کا ایک تعلق ہے جس کو ہر شخص سمجھ نہیں سکتا۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے دروازے پر گر پڑتا ہے اور نہایت عاجزی اور خشوع و خضوع کے ساتھ اس کے حضور اپنے حالات کو پیش کرتا ہے اور اس سے اپنی حاجات کو مانگتا ہے، تو الوہیت کا کرم جوش میں آتا ہے اور ایسے شخص پر رحم کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا دودھ بھی ایک گریا کو چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا دودھ اگر پینا ہے، اس کے فضل و رحم سے فیض اٹھانا ہے، تو اس کے لیے بھی عاجزی، انکساری، رونا اور چلانا ہوگا۔ فرمایا کہ اس لیے اس کے حضور رونے والی آنکھ پیش کرنی چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کا یہ خیال کہ اللہ تعالیٰ کے حضور رونے دھونے سے کچھ نہیں ملتا بالکل غلط اور باطل ہے، جھوٹ ہے۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی ہستی اور اس کی صفات، قدرت و تصرف پر ایمان نہیں رکھتے۔ اگر ان میں حقیقی ایمان ہوتا تو وہ ایسا کرنے کی جرت نہ کرتے۔ جب کبھی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے حضور آیا ہے اور اس نے سچی توبہ کے ساتھ رجوع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس پر فضل کیا ہے۔ آخر پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک دعا میں پیش کرتا چلا جاؤں۔ آپ فرماتے ہیں، اے رب العالمین، تیرے احسانوں کا میں شکر نہیں کر سکتا، تو نہایت ہی رحیم و کریم ہے، اور تیرے بے غایت مجھ پر احسان ہے۔ میرے گناہ بخش تا میں ہلاک نہ ہو جاؤں، میرے دل میں اپنی خالص محبت ڈال تا مجھے زندگی حاصل ہو، اور میری پردہ پوشی فرما، اور مجھ سے ایسے اعمال کرا جن سے تو راضی ہو جائے۔ میں تیرے وجہ کریم کے ساتھ اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تیرا غضب مجھ پر وارد ہو۔ رحم فرما اور دنیا اور آخرت کی بلاؤں سے مجھے بچا، کہ ہر ایک فضل و کرم تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ آمین ثم آمین۔
اللہ کرے کہ ہم دعاؤں کی حقیقت کو سمجھنے والے ہوں۔ یہ رمضان ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے اور پھر اس پر مستقل قائم رکھے جو خدا تعالیٰ پر ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں، اس کے احکامات کو سننے اور عمل کرتے ہیں، اور اپنی ہر بات پر اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم کرتے ہیں۔ ہم میں اللہ تعالیٰ کی سچی محبت پیدا ہو، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت کی برائیوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔